زبان درازی ہو رہی ہے اور ہم خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی اتنے ناگزیر ہیں، پہلے یہ بات عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ نبی کریم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے، اگر وہ اس چیز پہ ایمان نہیں لاتی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی، بے شک وہ کتنے ہی رفاہیت کے کام کر لے، دنیا میں کتنی ہی نیکیاں کر لے۔ ضروری اس امر یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی ذات اور آپ پہ نازل ہونے والی شریعت پہ ایمان ہوگا تو وہ انسان کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اوپر تک، اپنی اولاد نیچے تک، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب شخصیت کائنات میں اگر ہو تو وہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں، کاروبار نہیں اور دوسرے معاملات نہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، آپ سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی نکالتا ہے، ہم کمزور ہونے کے باوجود مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میری ماں کو گالی نکالے، تو ہوتا کون ہے میرے باپ کو کہے۔ تو ہمارے سارے ماں باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ کی عزت اور شرف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس معاملے میں ہماری غیرت کیوں نہیں اٹھتی؟ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ تو میرے بھائیو یہ یاد رکھیں، پہلی امتوں میں بھی انبیاء اپنی امتوں کے متعلق خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے اللہ، ان بتوں نے، ان دنیا کے گمراہ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن جو میری اتباع کرے گا صرف وہ میرا ہے، اور ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، جو مرضی کرے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق کہا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان پہ عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنی امت کے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں، امت کو اس کے مقابلے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال، اور کہنے لگے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور زار و قطار رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں روتے ہوئے دیکھا تو کہا یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وربک عالم، اور رب بہت زیادہ جانتا ہے، فسلہ ما یبکیک، نبی کریم نے کس چیز کا سوال کیا اور کیوں رو رہے ہیں؟ فاتاہ جبریل علیہ السلام،
جبریل علیہ السلام آئے، فسألہ، انہوں نے سوال کیا، اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کس چیز کا سوال کر رہے ہو؟ تو فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، یہ اللہم امتی اللہم امتی، پھر رونے لگے۔ جبریل کہتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہا۔ تو پھر جبریل نے جا کے جب اللہ رب العزت کو بتایا تو فقال اللہ رب العزت فرمانے لگے، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل، اور کہیے انا سنرزیکا فی امتکا ولا نسوکا، اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ سوال کرنے والے نے کہا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے معاشرتی معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو پھر تو انشاءاللہ اللہ کے نبی ہمیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ